کربلا کے بعد جب قافلہ آل محمد رہا ہو کر مدینہ پہنچا تو بنو ہاشم کی مستورات نے سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ روایت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کا سیاہ لباس پہننے کا تذکرہ باقاعدہ موجود ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وَيُقِيمُ فِي دَارِ مُصِيبَةً بِإِظْهَارِ الْجَزْعِ عَلَيْهِ کہ جو روز عاشورہ گھر پر ہو وہ گریا کرے، وَيَتَلَاقُونَ بِالْبُقَاءِ وَالْتُعِزَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِمُصَابِ الْحُسَيْنِ اور آنسوں کے ساتھ جب ایک دوسرے کو ملیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مصائب کی تعزیت کریں۔ واقعہ کربلا کی یاد منانے کے لیے برس کی پاک و ہند میں تعزیہ جات کا بانی بادشاہ میر تیمور ہے اور آج تک جلوس ازا کے ہمراہ تعزیہ جات ہوتے ہیں۔ رسمی عزاداری کا ایک طریقہ رقصہ توریج بھی ہے۔ رقصہ کے معنی دوڑنے کے ہیں اور کربلا سے جنوب کی طرف نجف اشرف سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر توریج شہر میں دنیا بھر کے لوگ 9 محرم الحرام کو اکٹھے ہوتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کی صبح کو وہ قطرۃ الاسلام پل کے پاس نماز فجر ادا کر کے امام علی مقام کی استغاثہ حل من ناصر ینصرنا کو بلند کرتے ہوئے مل کر آبدن واللہ ما ننسى حسینا یعنی واللہ ہم کبھی حسین علیہ السلام کو فراموش نہیں کریں گے کی صدا کو بلند کرتے ہوئے حرمین امام حسین علیہ السلام اور قمر بنی ہاشم حضرت غازی عباس علیہ السلام کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے لیے حرموں کے مخصوص دروازے ہوتے ہیں۔ شہدائے کربلا کی تدفین قبیلہ بنی اسد نے کی تھی۔ وہی بنو اسد قبیلہ کے لوگ واقعہ کربلا کی یاد مناتے ہوئے ہاتھوں میں بیلچی اٹھاتے ہوئے عزاداری کرتے ہوئے اپنے دکھ و کرب کا اظہار کرتے ہوئے این الحسین این الحسین کی صداؤں کے ساتھ امام علی مقام کے روزہ کا رخ کرتے ہیں۔ ہر سال محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کو مائیں اپنے بچوں کو سبز لباس پہنا کر سر پر علی اصغر علیہ السلام کی پٹی کو باندھ کر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر وہ اس بات کا عزم کرتی ہیں کہ وہ اپنے اس بچے کو راہ حسینی میں ثابت قدم رکھیں گی۔ یہ بھی عزاداری کا ایک منفرد طریقہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو قوی الجثہ یعنی جانوروں کو شکار کرنے والے سے شعبہ یعنی 3 رخ 3 منہ رکھنے والے تیر کے ساتھ آپ کے حلق کو چھلنی کر کے شہید کیا گیا تھا۔ علی اصغر علیہ السلام کی والدہ بی بی ام رباب نے اپنی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا علی اصغر علیہ السلام امام علی مقام اور دیگر شہدائے کربلا کا غم اس طرح منایا کلم یزریہا ساقفون کہ آپ کبھی سایہ میں نہ بیٹھی اور واپس مدینہ میں آ کر اسی غم میں آپ نے وفات پائی۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنی عزاداری ہو رہی ہے وہ بغیر سایہ کی ہوتی ہے۔